نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. کہ حضرت آئے اور اپنے ملفوظات سے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ورحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن المسجد ابن المساجد وأخرج القضاة منها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وأمر أن تطيب وتنظف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل قدر حضرات علماء اعظام، بزرگوں اور جوانوں، آج ہمارے لیے خاص طور پر مسجد نور کے تمام مصلیان حضرات کے لیے اور اس کی انتظامیہ کے لیے آج کا یہ دن بڑا ہی خاص اور وشیش دن ہے. اس لیے کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کے فضل سے وہ سنت ادا کی ہے جو سنت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ادا کی تھی. مسجد کی تعمیر، اس کی توسیع اور اس کی تجدید، یہ تینوں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے اب تک کے ان تمام حضرات سے ثابت ہیں جو مسجد کی تعمیر، مسجد کی توسیع اور مسجد کی تجدید کا شوق اور ذوق بھی رکھتے ہیں اور اس کی ضرورت کو محسوس بھی کرتے ہیں. ہماری انتظامیہ کے صدر محترم نے وقت انتہائی مختصر سے مختصر رکھا بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے. بہت مختصر میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر فرمائی. مختصراً قباء سب سے پہلی مسجد
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے وضو کر کے 2 رکعت مسجد قباء میں جا کر ادا کرنا یہ ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ بہت سے فضائل ہیں۔ اس کے بعد اسی سال سن ہجری 1 ماہ ربیع الاول میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر بنفس نفیس یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے از خود مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ بڑی تفصیلی گفتگو پھر کہتا ہوں کہ مختصر سے مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو اس کی بنیادوں میں گریٹ پتھر اپنے ہاتھوں سے ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسجد بنانا بہت آسان ہے، پیسے دیے کام ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزی مسجد بنائی جہاں کا ایک مرکزی پیغام تھا، ایک سینٹرل میسج، اور وہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اور پہنچ رہا ہے اور صبح قیامت تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مضبوط اور اسٹیل کانکریٹ میسج کو دنیا کے کچے پکے مکانوں میں بلکہ دنیا کے ایوان میں، پارلیمنٹری اور کہا جائے تو دنیا کے دستوری اور قانون جہاں پر تیار ہوتے ان ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اس مسجد کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ تو بنیادیں جو رکھی گئی اس میں جو پتھر ڈالے گئے تھے، بنیادوں میں پتھر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر از خود اس میں پتھر ڈالے تھے۔ آپ سے زیادہ نرم، ملائم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جمیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خوبصورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سوندریہ رکھنے والی ذات نہ دنیا میں کسی ماں نے جنی ہے نہ جن سکتی ہے۔ علماء سے پوچھے شمائل جو پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے تو سننے میں کیا مزہ آتا ہے اور بیان کرنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ کیا دنیا میں نے اور آپ نے خوبصورتی دیکھی ہے؟ کیا کبھی سنی ہے ایسی خوبصورتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ نے چن چن کر کے بیان فرمائی ہے؟ ایسا لگتا ہے جب شمائل پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوٹی اور آپ کی خوبصورتی کا جو منظر کھینچا ہے، اتنا خوبصورت انداز، ایسا محسوس ہوتا ہے صحابہ جب اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قربان جاؤں تمام محدثین پر کہ جنہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جب بیان کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سرکار مدینہ ہماری نظروں کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس سے زیادہ نظیف، صاف ستھرے طبیعت کی اندر نزاکت ہمارے اندر ہو سکتی ہے؟ لیکن سرکار نے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے مسجد نبوی کی بنیادوں میں پتھر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوچتا ہے کبھی کہ مسجد نبوی میں کیوں اتنی کشاکشی؟ لوگ میگنیٹ سے زیادہ کشش لوگوں میں۔ آپ کسی سے پوچھیں، کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں آپ کہ مدینہ وہی میری دنیا کی آخری معراج صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے بھی آپ پوچھیں، چھوٹا بچہ بھی یہی کہے گا۔ آخر وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے بنیادی طور پر۔ وجہ یہی ہے کہ جس خلوص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی،
اس کی بنیاد میں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرفیکٹ اور کامل خلوص موجود ہے، جو ابتدا میں 35 اور کل ملا کر کے 35 بائی 30 مربع میٹر کی مسجد تھی، 35 بائی 30، جو اپنی 70 فیٹ لمبائی میں اور 60 فیٹ چوڑائی کے اندر، اس حساب سے یہ 35 بائی 30 کی مسجد ہوتی ہے۔ یہ تعمیر مسجد کی پہلی سنت، دوسری سنت بہت مختصر۔ اس کے بعد جب غزوہ خیبر کے موقع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، یہ سن ہجری 7 کا موقع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک جانب میں 15 ہاتھ اور دوسری جانب میں 20 ہاتھ، اس حساب سے یعنی 15 میٹر ادھر سے اور 20 میٹر ادھر سے ملا کر کے 50 بائی 50 کی مسجد نبوی کا ایکسٹینشن ہوا اور مسجد نبوی کا رینوویشن ہوا۔ یہ ہے مسجدوں کے رینوویشن اور مسجدوں کے ایکسٹینشن کی نبوی تاریخ۔ کوئی عمل کوئی ہمارا اپنا ذاتی عمل نہیں ہوا کرتا ہے، ہم اپنے ہر عمل کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری 17 میں مسجد نبوی کی پھر تعمیر جدید تو نہیں لیکن اس کا ایکسٹینشن ہوا اور کچھ تعمیرات میں تھوڑا سا بہت معمولی سا تغیر ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی دوبارہ توسیع بھی فرمائی اور اس کا ایکسٹینشن ہوا، اس طور پر کہ اس وقت جو کعبۃ اللہ کی سمت میں ہمیں دیوار نظر آتی ہے، ادھر روضہ اقدس ہے اور روضہ اقدس کے آگے 2 صفیں ہیں اور ان 2 صفوں کے ساتھ جو دیوار نظر آ رہی ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایکسٹینشن ہے۔ اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ پتھروں میں نقش و نگار کا کام کروایا گیا اور پھر اس میں باقاعدہ لکڑیاں ڈالی گئی، چونکہ مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو تعمیر کی گئی تھی اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی، کھجور کے ستون کو، کھجور کے تنوں کو اس کا ستون بنا دیا گیا تھا اور کھجور کی سوکھی شاخوں کو اور ڈالیوں کو اس کا چھت بنا دیا گیا تھا۔ اور چونکہ پانی رستا تھا، جیسا ابھی رستا تھا پانی، تو امتیاز بھائی کو فکر ہو گئی تھی، ابھی پانی رستا تھا اور اس وقت بھی پانی رستا تھا تو پیشانیوں کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر کیچڑ لگ جاتا تھا، تو اس وقت کے زمانے کے حساب سے حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کچھ کنکریاں ڈال دی تھی، وہ وہاں کا فرش تھا۔ ابھی ہم قالین پر بیٹھے ہیں، قربانیاں سرکار نے دی اور مزے ان کی امت لے رہی ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بہت مختصر باپو، آپ کی 20 منٹ مجھے ہے بس۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد تھی۔ حضرات صحابہ نے آبجیکشن اٹھایا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر کہ وہ عمارت، وہ تعمیر جو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نوٹ فرمایا ہے، کوٹ کیا ہے، نقل فرمایا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے پتھروں میں نقش و نگار کروایا، کچھ دائیں اور کچھ بائیں جانب میں دیواروں کو ہٹا کر کے دوسری دیواریں بنائی گئی۔ تو سوال کھڑا کیا، بہت سارے صحابہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فَكَرِهَ النَّاسُ، روایت کے الفاظ، لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا تو آبجیکشن اور اعتراض ہوا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب بہت سارا اعتراض ہونے لگا تو آخر خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، رولنگ پاور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ بہت سنا تو سنتے ہی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، قد اکثرتم علیہ، تم نے میرے اس عمل کے اوپر سوالات بہت زیادہ کر لیے، تمہارا آبجیکشن اور تمہارے اعتراضات بہت بڑھ گئے۔ سنو، میں نے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، کیوں میں نے اس کام کے اندر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کو میں نے کیوں بدلا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کیا
میں مسجد میں اپنے لیے کوئی گھر تعمیر کروانا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے دنیا میں اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کیا، ایک مسجد تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس مسجد کو تعمیر کرنے والے کے لیے ایک گھر جنت میں تعمیر کرے گا. یہاں پر لگنے والا ایک ایک پیسہ، چاہے وہ 1 روپے کی شکل میں ہو، 1000 کی شکل میں ہو، 1,00,000 روپے کی شکل میں ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے ایک روایت میں بیان فرمایا، اگر وہ چڑیا کا ایک گھونسلہ جو ہوتا ہے، ماڑو چڑیا کا گھونسلہ، بس اسی کے مطابق اگر کسی نے کوئی مسجد تعمیر کر لی تو اس کا بھی اس کو کیا ملے گا، وہاں پر ثواب ملے گا، اس کا بھی ریوارڈ ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا. یہ اجر سے کسی بھی صورت کے اندر خالی نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمائی. بڑی دلچسپ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حاشیے کے اوپر لکھی ہے، بہت شاندار بات. دل چاہتا ہے، میں نے گزشتہ بھی وہاں گودرا کی جمعہ کی مسجد، نئی مسجد کی تعمیر وہاں بیان کیا تھا، دل چاہتا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اس روایت کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت بیان فرمائی اس کے حاشیے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسجد نبوی میں جو لکڑیاں چھت اور دروازے وغیرہ کے اوپر ڈالی گئی وہ وطن عزیز ہندوستان سے گئی ہوئی. یہ بات لکھی ہوئی امام بخاری نے نہیں لکھی، میں اس بات کو وضاحت کرنا. بخاری شریف جو کتاب ہے اس کے حاشیے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی کے چھت اور دروازوں کے اوپر جو لکڑیاں ڈالی گئی وہ کہاں سے گئی تھی؟ ہندوستان سے گئی تھی. اور آپ کی ہسٹوریکل اور تاریخی معلومات کے پیش نظر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلو کہ آج سے 200-250 سال پہلے کے زمانے تک کعبۃ اللہ کے دروازوں پر اور مسجد نبوی کے دروازوں پر جو قندیلیں اور فانوس جلائی جاتی تھی اس کا تیل بھی ہندوستان سے جاتا تھا. یہ فضیلت ہے ہندوستان. یہ مساجد کی تعمیر اور مساجد کے ایکسٹینشن اور مساجد کا رینوویشن، اس کی تجدید، اس کی توسیع اور اس کی تعمیر میں بڑا عجیب اور بہت ہی دلکش یہ کنیکشن ہے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن وطن عزیز ہندوستان میں جو کام ہو رہا ہے وہ اپنی مثال آپ کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کنیکشن. پھر اس کے بعد 9 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، 9 مرتبہ. اس کے بعد سن ہجری 88 سے 91 میں، اس کے بعد سن ہجری 161 سے 165 کے درمیان میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی. اس کے بعد سن ہجری 886 سے 888 کے زمانے میں، اور اس کے بعد سن ہجری 1261 سے لے کر کے 1265 میں، اور اس کے بعد 1368 میں، اور اخیر کے اندر شاہ فہد بن عبدالعزیز خادم القرآن، خادم الحرمین الشریفین، جن کو لقب دیا تھا حضرات علماء وغیرہ نے، ان کے زمانے میں سن ہجری 1405 سے لے کر کے 1411 کے درمیان میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا، اس کے رینوویشن کا کام ہوا، اس کی توسیع کا کام ہوا. اس وقت اپنے صحن کے ساتھ بیسمنٹ اور اپنی گراؤنڈ فلور اور اس کے فرسٹ فلور اور اس کے تینوں صحن کے ساتھ اس وقت مسجد نبوی میں 6,98,000 انسان بیک وقت پوری سہولت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تاریخ ہے مساجد کے اوپر. میں تو باقی بہت سوچ کر کے آیا تھا. جی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، ہمارا ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے، انسان اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دے کہ میں نے کیا یا ہم نے کیا. اللہ کے فضل سے ہوا. ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک ہی بات. سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر اگر کوئی بنا ہے تو وہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کا وہ گھر ہے، وضع للناس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. مبارک، بہت بابرکت ہے وہ گھر، بہت بابرکت. کتنا بابرکت؟ پہلی نظر پڑتی ہے انسان جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے،
مانگنے والے کو یقین چاہیے. ایک شخص نے کسی وقت آ کر کے کہا میں نے وہاں بھی اس طرح بھی دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. قسم کھا کر کے میں یہ بات یہاں پر کہتا ہوں, میں نے اس سے کہا کہ یہ بتا دل کی گہرائی سے کہ کیا اس وقت تجھے مانگتے ہوئے کنفیوژن تھا کہ نہیں تھا؟ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے ایسا تھا کہ شاید یہاں سے بھی میں محروم نہ کر دیا جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقین سے مانگیے, یہ وہ مبارک میں اس کی پہلی برکت بیان کر رہا ہوں. آپ جاؤ اور پورے یقین سے مانگو. پہلی نگاہ کعبۃ اللہ کے اوپر پڑتی ہے, اللہ کے گھر کے اوپر. اللہ انسان کو جو مانگتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. یقین چاہیے, یقین چاہیے. تو سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ وقت ابھی بڑا عجیب وقت ہے, وہ بھی یاد کرنے کے قابل وقت ہے. کون سا وقت؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا تھا. یرفع ابراہیم, اس کی بنیادیں خود رکھی اور ان بنیادوں کے اوپر اٹھانے کا کام دو وقت کے جلیل القدر نبی نے فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام کیوں لیا اللہ تبارک؟ اس لیے کہ ملت حنیف, وحدانیت, توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا رینوویشن کیا تھا, تجدید ہوئی تھی توحید کی. یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. کتنا بڑا کام آپ بتائیے, خانہ کعبہ کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے. ہم ہوتے تو اتنا بڑا فنکشن, کھانا کھلانا, یہ کرنا, وہ کرنا, علماء کو بلانا, یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں نے مل کر کے ہر انسان کے لیے جو باعث کشش اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد کوئی شو نہیں, کچھ بھی نہیں, بس یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں, اے اللہ یہ تیرے فضل سے ہماری کچھ محنت ہے, یہ کاوشیں ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پتہ نہیں تو نے ہمیں کعبہ بنانے کی توفیق تو دی, لیکن کعبہ بنانا تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے, کون جانتا ہے. اپنے اس عظیم ترین عمل کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یوں کہہ کر کے پیش کر دیا کہ ربنا تقبل منا. کوئی فخر نہیں, کوئی مباحات نہیں, کوئی گرو نہیں اور کچھ بھی نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار اس کو قبول کر لے, اس لیے کہ تو ہماری فریاد کو سننے والا ہے, اور علیم اس بنیاد پر کہ تم ہمارے حالات سے واقف ہو, تو ہماری حالت کو جاننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم. مسجد کے مقاصد کیا ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ زبانی سنیں گے, لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر, ہم رمضان سے یہاں شروع ہونے ہی والے ہیں, تو موقع سے مسجد کیا ہے, مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجد صرف عبادت کا ہے کیا؟ مسجد صرف سر جھکانے کے لیے ہے؟ مسجد کی مرکزیت کیا ہے؟ مسجد کس کا درس دیتی ہے؟ مسجد کے مقاصد کون کون سے, اس کے اہداف کیا ہے؟ مسجد نے ہر دور میں کون سا کردار ادا کیا ہے؟ جوانوں کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ جوان تیار کیسے ہوئے؟ یاد رکھو, جوانوں کی تربیت مسجد سے ہوئی ہے. میں آپ سے کئی باتیں اس سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مسجد نبوی سے کون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. آج یہ مسجد الحمدللہ اپنی آن بان اور شان کے ساتھ نظر آ رہی ہے. بڑی خوبصورت اور دلکش مسجد نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں کس کی کیا محنتیں لگی ہے. مال لگانے والوں نے مال لگایا ہے, دعا کرنے والوں نے دعائیں کی ہے, اس کے اوپر کھڑے رہ کر کے بنانے والوں نے کھڑے رہ کر کے اس کو بنایا ہے, اور نہ جانے کتنے تانے سنے ہوں گے, اور نہ جانے اپنے اوپر کتنے ایلیگیشن, یہ سب کچھ برداشت کر کے جگر گردے کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر کے اس مسجد کو بنایا ہے, جو یہاں آواز دیتی ہے اس بات کی کہ آؤ, اس کی ظاہری تعمیر تو ہو چکی ہے, اب اس کی باطینی تعمیر کی ضرورت ہے. کیا ہے باطینی تعمیر؟ اب جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ مقصد یہاں پر پورا ہونا چاہیے. وہ تمام حضرات اور احباب مبارکبادی کے لائق اور قابل ہے جنہوں نے اپنا مال اس کے پیچھے, اپنا تن من, اپنا دھن
سب کچھ یہاں پر انہوں نے قربان کر دیا، اور اس طرح اس مسجد کو کہ جیسے میرے گھر کے اندر میں راحت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سوتا ہوں، میں اپنی عبادت کو بھی پورے سکون اور راحت کے ساتھ ادا کر سکوں، اس لیے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین اور اتنی جمیل اور کہا جائے تو اتنی راحت والی مسجد یہ ہمارے لیے تعمیر کی ہے۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، دو جملے کہتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک کرے یہ کر۔ نمبر دو، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی الدارین، دنیا اور آخرت میں ہی اللہ ہی آپ کو بدلہ دے گا۔ آپ اپنی محنت کا بدلہ کبھی انسانوں سے تلاش مت کرنا۔ ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے یہ جملے مت نکالنا کہ ہم نے مسجد کو تعمیر کیا ہے تو اس طرح سے کیا ہے۔ خلوص کی علامت یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اتنے خلوص کے ساتھ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ ابھی اس کی ضرورتیں وابستہ ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے رینوویشن کے اوپر جو صرفہ اور خرچہ آیا ہے بہت کچھ تو ادا ہو چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ ہمارے اوپر شاید قرض حسنہ بھی ہوگا، پرمکھ صاحب قرض حسنہ بھی ہوگا، اور ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اس کے لیے محنت کرے، اور انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ پورا ہو اور ہماری مسجد کا قرضہ بھی پورا ہو جائے۔ یہ کوشش ہم سب کو کرنی ہے، یہ کوشش۔ اور ایک روایت جو میں نے پڑھی تھی جو اس مسجد کے تعلق سے اس کو کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن المساجد، مسجدوں کو تعمیر کرو۔ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت کے مطابق مسجدوں کو تعمیر وہ اخرجو، لیکن ساتھ ساتھ میں تعمیر مسجد ہو گئی، وائٹ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے گھر سے زیادہ تو کوئی خوبصورت چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب کی ذمہ داری صرف مؤذن کی یا صرف صفائی کرنے والے کی نہیں، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو کہا کہ تم سب مل کر کے مسجد کی تعمیر کرو، وَأَخْرِجُوا، اور تم سب مل کر کے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو۔ نمبر ایک، اس کی نظافت کا پورا خیال رکھا جائے، اس کی دیواریں، اس کا فرش، اس کا وضو خانہ، اس کے صحن، یہ سب مسجد کے حکم میں داخل ہے، چونکہ مسجد سے متعلق ہے، اس لیے آداب کے لحاظ سے مسجد کا حکم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں تطیب، انہیں خوبصورت بنایا گیا ہے تو اب انہیں خوشبودار بھی بنایا جائے۔ کوئی بدبودار چیز، بدبودار موزے پہن کر کے، بدبودار منہ کے ساتھ، بدبودار کپڑوں کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار رکھا جائے، اور اس کی باطنی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا یہ ہمارا جمع ہونا اور مل بیٹھنا قبول فرماوے، اور ہم سب کو آباد رکھے، شاداب رکھے اور سدا بہار رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما، اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا، اللهم لك الحمد حمدا دائما، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، جان کر انجان کر بہت گناہ کیے ہیں پروردگار، قدم قدم پر، نفس نفس پر تجھے ناراض کیا ہے۔ اے کریم پروردگار، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے اللہ بہت گناہ کیے ہیں پروردگار۔ یہ مبارک ایام ہیں اور مبارک ایام کی آمد ہے، مبارک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں
اور پروردگار ایک مبارک عمل کے بعد تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم پروردگار، تجھ سے جب بھی ہم نے مانگا تو نے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، جو مانگا تو نے عطا فرمایا ہے، اور جب مانگا تو نے عطا فرمایا ہے۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہر گھڑی اور ہر وقت تیرا فضل شامل حال فرما دیجئے، تیرا فضل شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ مسجد کا، اے اللہ، یہ مسجد کی تجدید اور توسیع کا کام ہوا ہے، پروردگار تیرے فضل سے ہوا ہے، تیرے فضل سے ہوا ہے۔ تیرے بندوں نے اللہ اس کے پیچھے مال خرچ کیا ہے، اے اللہ وقت خرچ کیا ہے، دماغ خرچ کیا ہے، اور پتہ نہیں کن کن کی کیا کیا محنتیں ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما، ہر ایک کے مال کو قبول فرما، ہر ایک کی وقت کی قربانی کو قبول فرما، ہر ایک کے مفید مشوروں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے مسجد کو نگاہ محبت سے دیکھا، پروردگار ان نگاہوں کو قبول فرما لے۔ جو قدم محبت کی بنیاد پر اس کی طرف اٹھے اور چلے ہیں، پروردگار ان تمام قدموں کو تو قبول فرما لے، ہونے والی تمام لغزشات سے اللہ درگزر فرما دے۔ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کن کن لوگوں نے اس کے پیچھے اپنا مال صرف کیا ہے اور اپنی محنتیں صرف کی ہے۔ ابھی مجھے بتایا گیا تھا حاجی محمد صاحب پولی اور پتہ نہیں اور بھی بہت سارے احباب ہیں۔ اے کریم پروردگار، تو جانتا ہے، ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما، ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ظاہری تعمیر ہم نے تیری توفیق سے کی ہے، پروردگار تو باطنی تعمیر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنے والے بنا دے۔ اے کریم پروردگار، اس کو امت کی رہبری اور ہدایات کے اے اللہ امور طے کر کے اس کو آباد کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، امت کی رہنمائیاں اور امت کے لیے توحید اور امت کے لیے رسالت کا پیغام یہاں سے عام اور تام ہو، اس اعتبار سے بھی اس مسجد کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما دے، آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، توڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ مبارک کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہے۔ اے اللہ، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ یقیناً ناقدری سے اللہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ اے کریم پروردگار، سلب نعمت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اب ہم کو جلب نعمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، نعمتوں کو کھینچنے والے اور نعمتوں کو بڑھانے والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، یہ تاجروں کا مجمع ہے، اے اللہ ان کی تجارتوں میں اے اللہ بے حساب منافع فرما دے، اے اللہ بے حساب برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، خسارہ پانے والوں کے خساروں کی تلافی کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنائیں ہوں اور جن کے کام رکے ہوئے ہوں، پروردگار ان کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے اور ان کے کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.